بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شیخ محترم محقق عالم دین مولانا عبدالرزاق اظہر صاحب حافظہ اللہ تعالی بہت لمبے دورانیہ سے انتظار کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب بلا تخیر آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں محقق عالم دین مولانا عبدالرزاق اظہر صاحب۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه الذين أوفوا عهدا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن عصى فعليها وما ربك بغافل عما وما ربك بظلام للعبید۔ اللہ رب العزت دی مختصر حمد و ثنا دے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم ہستی تے جس ہستی مقدس و مطہر دیاں محنتاں کوشاں اور کابشاں نل رب ذوالجلال والاکرام نے منو تو انو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت دے نال مالا مال فرمایا۔ رحمتہ ہون بخشہ ہون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے مدفنہ تے جنہ اللہ دے بندیاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت چو نکلن والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور ایمانداری دے نال ساڑھے تک پہنچا دیتا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج دی اے فقید المثال کانفرنس 70ویں سالانہ جدے بانی نے حضرت مولانا محمد رفیق خان پسروری سارے کبو رحمت اللہ علیہ دعا کر دیو کچھ نہیں تو ادا کردہ سارے کبو رحمت اللہ علیہ۔ اللہ انہاں بزرگان دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے، اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرمائے، اللہ اس مرکز نو انہاں واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور انہاں دے فرزندان رانا محمد شفیق خان صاحب پسروری، مولانا رفیق خلیق خان صاحب پسروری دعا فرماؤ اللہ اس پوری فیملی دیاں دین واسطے جنیاں بھی کوششاں نے محنتاں نے جہود نے اللہ انہاں نو شرف قبولیت دے نال نوازے، اور اللہ انہاں دیاں ساریاں تھوڑا پوریاں کر دے وے، اللہ انہاں نو ہر طرح دے شریراں دے شر تو حاسداں دے حسد تو محفوظ فرمائے۔
ٹائم ماشاءاللہ کافی ہو چکے ہیں، بڑے سارے خطبائے کرام نو تسی بھی سنے ہیں تے میں بھی بہ کے سنے ہیں، تے دعا فرماؤ اللہ ساڈا ساریاں دا بہنا قبول فرمائے، آمین نہ آکھیا جے کدھر قبولیت ہو جائے، آواز کڈو تھوڑی جی، تہاڈی ازمائش جڑی ہے نا وہ مکدی جا رہی ہے، بس تھوڑا جا ٹائم میں لینا ہے تے تھوڑا جا ٹائم ماشاءاللہ مناظر اسلام حافظ عبدالباسط شیخو پوری صاحب وہ بھی تشریف فرما نے، دعا فرماؤ اللہ مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ اللہ اپنی اس بندے دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ یقین جانو وہ ایسے بزرگ سن جنہ دے آج بھی تذکرے سن کے اکھاں ڈول پیندیاں نے، بندہ آپ دیدہ ہو جاندہ ہے۔ دعا فرماؤ اللہ مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی قبر نو منور فرمائے اور اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرمائے۔ توجہ تھوڑی جی کرنی ہے، جتھے اتنا ٹائم کٹ لیا جائے نا تھوڑا جی اور کٹ لو کے سوکے ہو تے مینوں امید ہے تسی ماشاءاللہ جڑے ہون تک بیٹھے ہو اللہ واسطے بیٹھے، کیوں جی اللہ واسطے بیٹھے ہو، جڑے ٹر گئے نے وہ اپنے اپنے حصہ لے گئے تے دین دی فہم اسلام دی مجلس تو منہ موڑ کے ٹر گئے، جڑے تسی ماشاءاللہ تشریف فرماؤ۔ ایک حدیث میں ہر مجلس سے ضرور بیان کرنا، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ، بلند آواز میں ذرا درود پڑھو ماشاءاللہ، آواز کڈو ذرا تھوڑی جی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ، ماشاءاللہ بیدار ہوئے ہو، جاگے ہو لگتا ہے تھوڑے جی انشاءاللہ، میں صرف تو جگانا ہی ہے، بیان انشاءاللہ حافظ صاحب دا ہونا ہے۔ اللہ کو دعا فرماؤ، ویکھو کتھے شیخو پورا کتھے پسرور اتنا لمبا سفر کر کے آئے تے تسی اگے ستے بیٹھے ہو وہ تے کی فائدہ وہی اتنا لمبا سفر کرن دا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ حافظ صاحب دا سفر کرنا بھی قبول فرمائے۔ اے جڑے تسی بیٹھے ہو تہاڈا مقام تانوں دسن لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہاڈا مقام کی بیان فرمایا، فرمایا جڑا اپنے گھروں نکلدا ہے رب دا دین سیکھن واسطے، کادے واسطے؟ بولو ذرا سارے، اور ذرا بولو تھوڑا جے، کادے واسطے؟ دین سیکھن واسطے۔ تو یہ سارے دین سیکھن آئے ہو، جڑے دین سیکھن آئے ہو نا ایویں دوویں ہاتھوں دا کرو ذرا ماشاءاللہ، تو یہ سارے دین سیکھن آئے ہو بھائی، اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اپنے گھروں دین سیکھن واسطے اللہ دے گھر چ آ جاندا ہے، ہن سوچو اللہ کنا اجر دیندا ہوے گا۔ اللہ اکبر، موجم طبرانی دی صحیح سند دے نال حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا فَلَهُ أَجْرُ الْحَاجِ، اللہ اس بندے نو ایک حج دے برابر اجر تے ثواب عطا کر دیندے نے۔ ہن تھوڑی جی سبحان اللہ کہی جے، لگدا تہاڈا پروگرام ہے حج دا اجر لین۔ دعا کرو اللہ اسی اٹھ کے جائیے ساڈے نامہ اعمال وچ حج دا اجر لکھ دیں۔ جامع الصغیر دی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرفع ابن الحاج رجلا ولا يدا، حاجی دی سواری قدم چک دیئے، ایک ایک قدم تے رب 10 نیکیاں عطا کردا ہے، 10 گناہ معاف کر دیندا ہے، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا 10 درجات، اور اللہ جنت کے اندر اس بندے دے 10 درجے بلند کر دیندے ہیں۔ اور جدو حج کر کے ویلا ہوندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماندے نے خرجت من خطایا کا یوم ولدت کا امو کا، اوے میرے بندیا اج میں تیری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر چھڑیا ہے، اج انجی ہو گئے ہیں جویں تیری ماں نے تینوں آج ہی جنم دیتا ہے۔ تے دعا کرو اللہ سیت اٹھ کے جائیے سانو نامہ اعمال دے اندر حج دا اجر لکھ دے۔ میں جڑی قرآن دی آیت پڑھی ہے، من عمل صالحا فلنفسہ، جن نے نیک عمل کیتے انہیں کدے واسطے کیتے؟ اپنے واسطے۔ کدے واسطے؟ اپنے واسطے۔ اللہ دا کوئی فائدہ ہویا ہے؟ کیوں جی بولو ہاں ذرا، کوئی بندہ دس سکتا ہے میں اللہ دا فائدہ کیتا ہے؟ من عمل صالحا فلنفسہ، جن نے نیک عمل کیتے انہیں اپنے واسطے کیتے، رب دا کچھ نہیں سنواریا۔
مسند احمد دی اور مستدرک حاکم دی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و رتبکم و یابسکم، پسروریو تواڈے پہلے بھی، تواڈے آخری بھی، تواڈے جن بھی، تواڈے انسان بھی، تواڈے خشک بھی، تواڈے تر بھی، سارے آ جان ایک چٹیل میدان جمع ہو جان، میرے کو منگنا شروع کر دین، آتی تو کل واحد مسئلتہ، میں ہر کسے نو دی تمنا دے مطابق دے دیاں، میرے خزانے دے اندر اینی بھی کمی نہیں ہوندی جویں سمندر چو چڑی چونج پا کے تے پانی او دی چونج نو لگدا ہے، فرمایا میرے خزانے اچ اینی بھی کمی نہیں آندی۔ ایک حدیث چاہتا ہے سارے متقی بن جن، کانو اتقا قلب رجل واحد، سارے متقی بن جو، پرہیزگار بن جو، اپنے اللہ دا فائدہ کر سکتے، تواڈے رب نو تواڈے فائدہ دی لوڑ نہیں، تے جڑا برے عمل کردا ہے او دا نقصان بھی کنوں ہے، او دی اپنی ذات نو ہے، اللہ نو کوئی نقصان ہوندا؟ فرمایا سارے ہی میرے نافرمان بن جاؤ، سارے باغی بن جاؤ، سارے میرے احکامات دی حکم عدولی کرنی شروع کر دیو، اللہ دی قسم رب العالمین فرماندے نے میرے خزانے اچ اینی بھی کمی نہیں واقع کر سکتے کہ جنہ ایک سمندر چ سوئی ڈبوئی جائے تے سوئی نو پانی لگدا ہے۔ اس واسطے عمل دی زندگی جڑی ہے نا، اللہ کریم نے سانو کادے واسطے کا لیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تواڈے چو نیک عمل کون کر کے آندا ہے، ویکھنا عمل نیک کون کردا ہے، اللہ اکبر۔ اور میں قربان جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہاں دی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی کیتی، نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی، سنن ترمذی دی روایت ہے، میرے آقا نے نماز پڑھائی، میرے آقا نماز پڑھانڈے نے، ایک بندہ پچھو رلیا، پچھو رل کے نا آ کے نماز نیتی، تے نماز نیت کے 3 جملے کہے نے، استفتاح الصلاۃ دی دعا پڑھی ہے، تے دعا دے 3 جملے نے، کنے جملے نے؟ سارے بولو، 3 جملے نے، آ کے کی پڑھدا ہے؟ اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سارے پڑھو ذرا اونچی آواز نال پڑھو، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اینے کلمے اس بندے نے پڑھے، نماز پڑھدا پیا، نماز پڑھی، میرے آقا نے سلام پھیریا، رخ پھیر کے میرے آقا لوگاں والا آپ نے رخ کیتا، تے آپ فرماندے نے من القائل کلمۃ قضا و قضا، اے میرے صحابہ اے کلمے کس بندے نے پڑھے نے؟ سارے صحابہ خاموش نے، اے صحابی آندا انا یا رسول اللہ، اللہ دے رسول نے کلمات میں پڑھے نے، میرے آقا فرماندے نے عجبت لہن فتحت لہن ابواب السماء۔ اوے ساتھیا کلمے تو پڑھے نے، انہاں کلمیاں نے مینوں ورتا ہے حیرت دے اندر پا دیتا ہے، مینوں تعجب چ پا چھڑے انہاں 3 کلمیاں نے، سونیا کیویں تعجب وچ پایا؟ فرمایا تو زمین تے انہاں کلمات نو پڑھ رہا سے، آسماناں تے رب نے سارے دروازے کھلا دیتے ہیں، آسمان دے سارے دروازے کھول دیتے گئے نے، تے سونیو اے پتا جے آ دروازے کھولے کیوں نے؟ رب تیرے تے اتنا راضی ہویا ہے، اللہ تیرے تے اتنا راضی ہویا ہے، اللہ نے آسمانہ دے سارے دروازے کھول چھڑے نے، رب کہہ رہے ہیں میرے بندیا تو منگدا جا، میں رب تینوں عطا کردا جانا۔ ہن ذرا تھوڑا جا 1 منٹ سوچیے، تھوڑا جا ساری زندگی چ میں اس دعا نو اپنیاں کنیاں نمازاں چ پڑھیا، کیوں جی؟ پڑھ دے ہوئے دعا نو، پڑھو پھر سارے، اللہ اکبر
کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرتم واسیلا۔ میرے محبوب نے فرمایا ایک کلمات اتنے قیمتی فرمایا میں تعجب کرنا وا پیا مینوں ورتا حیرت پا چھڈیا۔ آسمان دے سارے دروازے رب نے کھول چھڈے نے اور رب کہہ رہا میرے بندیا تو جو کچھ منگتا جائے گا میں رب تینوں عطا کردا جاواں گا۔ اور اس حدیث دے راوی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ما ترکتہن منذ سمیتہن من رسول اللہ۔ اور لوگوں جس زندگی حدیث میں کائنات دے امام کو لو سنیے اس دن تو لے کے میری زندگی دی کوئی نماز ایسی نہیں جس نماز دے اندر میں انہاں کلمات نو نہ پڑھیا ہوئے۔ اے دے عملی زندگی میرے عزیزو، عملی زندگی بنائیے اور یقیناً عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ اگر عمل نہیں ہزارہ کانفرنسا کر جلسیاں چ بہ جو دل کر دے کر، اگر عملی زندگی مضبوط نہیں اللہ دی قسم کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اور مثال سنو، حضرت امام ابو داود رحمت اللہ علیہ، سارے کہو رحمت اللہ علیہ، آواز نال ذرا کہو رحمت اللہ علیہ۔ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ دریا دے کنارے تے بیٹھے نے تے حدیث لکھ دینے پہ۔ ایک بندہ آیا آ کے کول بہ گیا، سلام لئی کول بہ گیا۔ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ حدیث لکھتے گئے تے چھینک آئی۔ کی آئی؟ چھینک آئے تے کی کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ سارے بولو ہاں کی کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ امام صاحب نو چھینک آئی، امام صاحب نے کیا الحمدللہ۔ جڑا بندہ کول بیٹھا ہے انہیں کی کہنا سی بلا؟ یرحمک اللہ۔ حضرت جی اللہ تو اڈے تے رحمتہ نازل فرمائے۔ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ اس بندے نے جواب دیتا تے اگو حضرت امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے جواب دینا بندا سی کی یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ انہیں کلمات کہنے بھول گئے، لکھ دیاں حدیث تحریر کر دیاں انہیں کلمات امام ابو داود بھول گئے۔ او بندہ چلا گیا اٹھ کے کشتی تے بیٹھا، دریا دے کنارے تے سن، بندہ کشتی تے بیٹھا چلا گیا۔ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ جدو حدیث لکھ کے فارغ ہوئے آکھا لگے اے ابو داود حدیث لکھ دیاں نبی دی حدیث سے عمل کرنا بھول گیا ہے۔ آکھا لگے دا ہن عمل کیویں کرنا ہے؟ بندے دا پتہ کیتا، سامنے کشتی نظر آ رہی ہے جدے تے جا رہا ہے۔ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے 3 درہماں دی کشتی کروائی، سالم کشتی کروائی۔ کنے درہماں دی؟ 3 درہماں دی کشتی کروا کے اس ملا نو کہن لگے ایس کشتی دے نال ملا، او دے نال ملائی، جا کے اس بندے نو کہندے نے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اینا جواب دے کے امام ابو داود واپس پہ آندے نے۔ مورخین نے لکھیا ہے امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نو ایک اونگ جی آئی تے آواز کرنا کی پیندی ہے یا ابا داود اشتریت الجنت بثلاثت دراہم۔ اوے امام ابو داود پیاریا 3 درہماں دے بدلے اللہ دی جنت خرید لئیا، 3 درہماں دے بدلے اللہ دی جنت خرید لئیے۔ اور میرے عزیزو اتھے ایک گل بڑی خاص طور تے سنن والی ہے، 3 درہم لا کے نبی دی حدیث تے عمل کیتا ہے تے اج میں تو بھی سوچئے سانو اللہ نے مال دی بہتات دیتی، روپیہ پیسہ دیتا، کاروبار دیتا، تجارت کرنا ہے، دکانداری کرنا ہے، بڑا وڈا پراپرٹی ڈیلر ہے، بڑا پیسہ ہے تیرے کل، لیکن ذرا سوچ آج تک میرے مال چو کنا مال نبی دی حدیث واسطے لگا ہے؟ کم از کم یہ تے سوچ تیرے گھر دے اندر کدی صحیح بخاری خرید کے گھر لے آ کے رکھی ہوئے، اور کدی کتاباں واسطے کسے مدرسے جا کے کیا ہوئے؟ استاد محترم تواڈے کول غریب یتیم بچے بھی پڑھ دینے، میں نصاب دیاں بچیاں نو کتاباں خرید کے دینا چاہنا وا۔ تیرے مال دے وچوں یاد رکھ لے اے مال دنیا دا ایتھے ہی رہ جانا ہے،
تیرا مال کدھر ککڑ لڑان تے لگ جانا ہے، کدھر کتے لڑان تے لگ جانا ہے، کدھر گڈیاں پتنگاں تے لگ جانا ہے، کدھر شراباں دیاں پٹھیاں تے لگ جانا ہے، کتنے زناکاریاں بدکاریاں تے لگ جانا ہے۔ یاد رکھ لے اپنی زندگی دے اندر اے بھی تے سوچ کہ میرا مال کائنات دے امام دی حدیث واسطے کنا لگا ہے۔ اگر لگدا ہے تے پھر اللہ دا شکریہ ادا کر، اگر نہیں لگدا تے اج عزم کر لے، ارادہ کر لے، اللہ زندگی عطا فرما میرے مولا، میں لائبریریاں دے اندر کتاباں خرید کے انشاءاللہ رکھاں گا، لوگاں نو گفٹ کراں گا، صحیح بخاری خرید کے، صحیح مسلم خرید کے، سنن نبی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، الرحیق المختوم، رحمت للعالمین، دیگر حدیث دیا کتاباں تے اپنا مال لا، اللہ دی قسمیں سارا کچھ ایتھے ہی چھڑ جانا ہی، نال کچھ بھی کھڑنا خالی ہتھی جانا ہے۔ ایویں کانو چلیا جہان سارا ملیا، ایویں کانو چلیا، ایویں کانو چلیا جہان سارا ملیا، اور خالی ہاتھ ہوئیں گا جدوں ایتھوں چلیا، ختم کر دینا تینوں موت دیاں ہنیریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں، موت تیرے گھر روز مار دیے پھیریاں، اوے اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا، کوڈی بھی نہیں مل پینا ایس خالی خول دا، تے ختم ہو جانیاں شاناں جو تیریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں، موت تیرے گھر روز مار دیا پھیریاں۔ اس واسطے میرے عزیزہ گل یاد رکھ لے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل کرنا ہے رب نے کلیا بھی ایسے واسطے ہی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ ویکھنا چاہتا ہے کیڑا نیک عمل کر کے آیا ہے، موت و حیات دا نظام بنایا ہے اس واسطے ہی بنایا ہے، کیڑا ہے جڑا اچھے اعمال کر کے آندا ہے، اس واسطے اللہ رب العزت فرماندے نے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ اللہ کو دعائے اللہ منو تو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں درخواست کروں گا اپنے عزیز عبدالوہاب شٹھار صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ عبدالوہاب شٹھار صاحب آف کراچی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقال تعالى وجعلني مباركا أينما كنت۔ شیخ محترم نے تبرکن بلایا ہے تو اسی تبرک کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بابرکت ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، وہ اللہ برکتوں والا ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے زمین اور آسمان کی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا علم رکھنا ضروری ہے کہ مبارک ہونا اور تبرک
اور بابرکت ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے اور ایک صحابی داخل ہوئے اور اونچی آواز سے فرمایا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اللہ کی حمد بیان کی اور فرمایا کہ اس کی حمد ہے جو مبارک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس نے یہ کلمات ادا کیے؟ اس برکت والی ذات کو ان بابرکت کلمات سے یاد کیا۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کلمات میں نے ادا کیے۔ فرمایا کہ آسمان سے 12 فرشتے نازل ہوئے ہیں اور وہ آپس میں تکرار کر رہے ہیں کہ ان کلمات کو جس پر اللہ کی تعریف اور حمد اور اس کی بزرگی بڑائی بیان کی گئی ہے، ان کلمات کو لے جانے کی سعادت ہمیں مل جائے۔ عام طور پر ہمارے ہاں تبرک کا معنی وہی سمجھا جاتا ہے جو معنی مشرکین نے سمجھا ہے۔ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف نکلے اور دیکھا مر بشجرۃ، ایک درخت دیکھا۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجعل لنا ذات انوات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت، کوئی ایسی چیز بنائیں جس طرح مشرکین اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں ہم بھی حاصل کریں۔ مشرکین اس درخت پر اپنا اسلحہ رکھتے تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس پر اسلحہ لٹکانے سے ہمیں جنگ میں فتح ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی بنی اسرائیل کی طرح، جس طرح بنی اسرائیل نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ انہوں نے کہا تھا ہمارے لیے بھی کوئی چھوٹا موٹا الہ بنا دے، معبود بنا دے جس طرح انہوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تبرک کی بارے میں جو سوچ رکھی گئی وہ یہی ہے کہ جہاں پر بھی پرانا درخت مل جائے، جہاں پر بھی کوئی حجر مل جائے، کوئی شجر مل جائے، اس کے سامنے جھکو اور اس سے تبرک حاصل کرو۔ یہ انتہائی غلط عقیدہ اور یہ مشرکین کا عقیدہ ہے۔ اگر بابرکت ہونا چاہتے ہیں تو جس طرح نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں۔ اور برکت کے لیے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جب انسان کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہو جائے، جب انسان کا ظاہر اور باطن دونوں اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے، وہ انسان برکت والا بن جاتا ہے۔ اور اس کے کئی اسباب ہیں، مختصراً سب سے بڑا سبب جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ رمضان المبارک آنے والا ہے، الصیام والقرآن یشفعان لعبدی، یہ قرآن مجید کی تلاوت اور رمضان کے روزے رکھنا یشفعان لعبدی بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ منعتہ باللیل منعتہ النوم، یا اللہ اس کو رات کو نیند سے میرے باز رکھا، یہ تلاوت کرتا رہا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑا ذریعہ بابرکت بننے کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بنا لیں، اور اس کے کئی اسباب ہیں، ایک لمبی تفصیل ہے، مختصراً ایک اور سبب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ مفاتیح طوبی لمن جعلہ اللہ
مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر۔ اللہ کے ہاں خیر کے بہت سے خزانے ہیں، اس کی چابیاں ہیں، اور ان چابیوں میں سے طوبیٰ لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جس کو اللہ نے خیر کی چابی عطا کر دی، ومغلاقا للشر، اور اس کو شر سے محفوظ رکھا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، یہ جہاں بھی جاتا ہے خوشبو کی طرح خیر ہی خیر پھیلا دیتا ہے۔ کن مفتاحا للخیر، کن مفتاحا للخیر، کن صالحا مصلحا، ایک دوسرے کے ساتھ ادب سے پیش آنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھنا، اپنی زبان کو پاک رکھنا۔ من المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلم وہ ہے، مومن وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مومن محفوظ رہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا جو عذاب اور طوفان ہے وہ کیا ہے؟ عصبیت کے نام پر، جماعتوں کے نام پر، تنظیموں کے نام پر، سیاست کے نام پر ہم ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ مومن موحد ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ یہ مفتاح للخیر نہیں ہے، مومن خیر والا ہوتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے خیر ہی خیر پھیلاتا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں جہاں کہیں بھی ہوں۔ وأوصانی بالصلاۃ، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں، والزکوٰۃ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور تیسرا سبب بتایا وبرا بوالدتی، اپنے والدین کا احترام کریں، ان کا ادب کریں، ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیں، جیسے اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ آج لوگ جو ہیں بڑے بڑے لوگوں کو اپنا پیر اور ولی اور کیا کیا درجہ دیتے ہیں، لیکن جو دعا ماں باپ کی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے کسی کی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور ہمارے ہاں ولایت کا ایک عجیب نظام ہے، جو آدمی پاکی سے دور ہے، جسم پر کپڑے نہیں ہیں، اور طہارت سے دور، آری نماز سے دور، اللہ کے ذکر سے دور، اور ہر وقت نشے میں دھت رہتا ہے، اسے ہم ولی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ولی جو ہے ماں باپ سے بڑھ کر ولایت کے درجے پہ کوئی بھی فائد نہیں ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اس لیے ایک نبی جب اس کی والدہ پر تہمت لگی، یہ بچہ ہو کر بول پڑا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مبارک بنائے، بابرکت بنائے، اور یہ جو محفل ہے یہ ایک بابرکت اور مبارک محفل ہے جس کو فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت اس پر برس رہی ہے، اللہ کے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک شخص، فرشتہ اللہ کے پاس جا کر بتاتا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو اس مجلس میں اس نیت سے نہیں آیا کہ میں اللہ کے ذکر میں شامل ہوں، بلکہ اس نیت سے آیا تھا اس کا کسی کے ساتھ کوئی کام تھا، کوئی لین دین تھا، چند لمحوں کے لیے آیا اور واپس چلا گیا۔ فرمایا لا یشقی جلیسہم، اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ چند لمحوں کے لیے کیوں نہیں آیا لیکن وہ بھی بدبخت ہو کر واپس نہیں جائے گا، اسے بھی یہ خیر اور برکتیں اللہ کی طرف سے عطا کر دو۔ تو مبارک ہے آپ لوگ جو اس محفل میں شامل ہیں اور ان کو کروانے والے اور اس میں تعاون کرنے والے، خاص طور پر ہمارے شیخ
رانا شفیق پسوری صاحب اور ہمارے بڑے بھائی رانا خلیل پسوری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کی محبت ہے، یہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، اور پھر ہم مجبور ہو کے اسی طرح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور تا قیامت اس مرکز کو آباد رکھے، اور ان کی ان برکات اور فیوز کو اللہ تعالیٰ قائم اور دائم رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔